فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بعد میں لوگ آئیں گے تو پھر پروگرام بیچ میں ڈسٹرب ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے شروع سے ہی اس ترتیب سے بیٹھیں تاکہ بڑی روحانی محفل ہے، کوئی ڈسٹربنگ نہ ہو۔ ادھر بہت ساری جگہ ہے، آپ لوگ ادھر آ جائیے، سائڈ سے نظر آئے گی بزرگوں کو دیکھ لگانے کی جگہ دے دیں تاکہ سکون سے بیٹھیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس مبارک اور نورانی محفل میں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بہت عظیم رات ہے، اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم چاہیں تو ان مبارک راتوں کو روڈوں پر گھومتے ہوئے گزار دیں اور یہ سوچ لیں کہ ہمیں شب قدر کا ثواب مل گیا، جس طرح کہ عام طور پر شب برات پر بھی ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی روڈوں پر گھوم کر پوری رات گزار دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شب برات یا شب قدر کا مطلب جاگنا ہے۔ ایسا جاگنا تو جائز ہی نہیں ہے جو ہمیں اللہ کے ذکر سے دور رکھے۔ ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ تاکہ فجر میں تمہاری آنکھ کھل جائے۔ وہ عبادت کہ جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، اس کے لیے حکم دیا گیا کہ تم جاگو۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو آج اس نورانی محفل میں شرکت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارا یہ پروگرام درس بخاری شریف سال میں 5 دن کا یہ پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں عام طور پر ہمارے ہر دن کا الگ ٹاپک ہوتا ہے، اور جو ٹاپک ہوتا ہے تو تقریباً اسی پر ہم مستقل بات کرتے ہیں۔ آج بڑی عظیم رات ہے، تو ہماری خواہش یہ تھی کہ جب آپ سب ہمارے ساتھ اس محفل میں جمع ہوں، اور یہ جو اجتماع ہے رمضان کی اس مبارک رات میں تقریباً 3 سال کے بعد، تو میرے دل میں خواہش تھی کہ اس مبارک موقع پر کیوں نہ ہو کہ ہم جب سب ایک جگہ جمع ہوں تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس مبارک رات میں ہم اپنے آقا کی تعریف کریں، اس لیے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ نے اسی محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، میرے ساتھ سب بولیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ وہ نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، کائنات کے ہر ذرے سے پہلے اللہ نے نبی کو پیدا فرمایا، اور اس کائنات میں جو بھی ہے سب کچھ اسی محبوب گرامی کے صدقے میں ہے۔ چاند میں اگر آج چاندنی ہے تو میرا یقین ہے کہ چاند نکلنے سے پہلے میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باہر نکلنے کی چمکنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔
یہ میرا ایمان ہے. جب سورج نکلتا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ سے روشنی لے کے دنیا کو منور کرتا ہے. پوری کائنات میں جو روشنی ہے، یہ ساری روشنی، یہ سارا نور میرے رسول کے قدموں کا صدقہ ہے. اب کوئی کہتے میں نہیں مانتا تو ہم ادھر توجہ کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارا وہ ٹاپک ہی نہیں رہا 2 سال میں آج تک. نہیں مانتا آپ کی مرضی ہے. ہم چھیڑنے والے لوگ نہیں ہیں بالکل بھی. نہیں مانتا آپ کی مرضی ہے. یہ تو اپنے اپنی قسمت کی بات ہے. کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے. یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے. تو آج انشاءاللہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے. تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. امام عشق و محبت نے ہمیں باضابطہ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے لوگ ہوئے سب نے میرے رسول سے محبت کی اور ہمیں محبت کرنے کا انداز سکھایا. انداز سب کا الگ رہا، باتیں الگ رہیں، لیکن مقصد سب کا ایک ہی تھا. وہ کیا تھا کہ کسی بھی انداز میں محبوب کی تعریف کی جائے، کسی بھی انداز میں نبی کا ذکر کیا جائے، کسی بھی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے. امام عشق و محبت نے اپنے انداز میں کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. یا رسول اللہ، کائنات کا ہر ذرہ آپ کے صدقے میں. ہمیں مزاج یہی دیا گیا. دنیا کے لوگ، دنیا دار لوگ جو اس وقت دنیا کی زندگی میں کھینچتانی میں لگے ہوئے ہیں، یہ میرا ہے، بلڈنگ میری ہے، حویلی میری ہے، پیسے میرے ہیں، زمین میری ہے، یہ میرا ہے، وہ میرا ہے. ہمارا مزاج یہ ہے، ہم یہ میرا میرا کرنے والے نہیں ہیں. ہمارا مزاج کیا ہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. بنے دو جہاں، بنے دو جہاں. ایک لفظ ہے دہن، اس کا مطلب ہوتا ہے منہ. فارسی کا لفظ ہے. آپ فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ نے جو ہمیں زبان عطا فرمائی ہے نا، یہ منہ میں جو زبان ہے، یہ گالی دینے کے لیے نہیں ہے، برائی کرنے کے لیے نہیں ہے، غیبت کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی سے حسد کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کے خلاف سازش کرنے کے لیے نہیں ہے. یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان ہمارے یہاں، اٹھے بھی وہاں. فرماتے ہیں سوا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. عشق والے ہیں ہم. آج عشق کی بات کریں گے. ہم عشق والے ہیں، اور عشق والوں سے یہ پتہ مت پوچھو کہاں جا رہے ہو. عشق والے ہیں، چلے ہیں، منزل تو مل ہی جانی ہے. کیونکہ عشق کسی دنیا دار کا نہیں ہے، عشق مدینے کے تاجدار کا ہے. دنیا کے عشق کا مسئلہ یہ ہے کہ جب دنیا کے عشق میں لوگ جاتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں. مدینے والے کا عشق وہ ہے جو زمین سے لگنے والے ستارے کو آسمان کے ستاروں پر چمکنے کا موقع دیتا ہے. اور اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم اور دنیا کے سامنے کہتے ہیں جو تو اللہ نے کم و بیش 1,24,000 نبی دنیا میں بھیجے، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ سب سے اولا وہ والا ہمارا ہے، سب سے والا وہ والا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا،
سب بولیے میرے ساتھ، ایک کیفیت پیدا کیجیے آج کی اس مبارک رات میں، اور اس یقین کے ساتھ بیٹھیے کہ ہم بھیلواڑہ میں بیٹھے ہیں اور مدینے سے میرے نبی اس محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ بیٹھیے، اس تصور کے ساتھ بیٹھیے، ذہنیت کے ساتھ بیٹھیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور صدارت مدینے سے میرے رسول فرما رہے ہیں۔ اور آج کی اس مبارک رات میں ہمارا بولنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا سننا، مسکرانا، نبی کے ذکر کو سن کے ہمارے چہروں کا کھل جانا، یقین جانیے میرے رسول کو پسند آ گیا تو بات اتنی ہے، تیری ایک نگاہ کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ سب سے اولا وہ والا، سب سے بالا وہ بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس کی سین تک رسول کی تعریف ہے۔ پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک میرے رسول کی تعریف ہے۔ اب کوئی کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو اپنی اپنی سمجھ اور نصیبے کی بات ہے، یہ تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے کہ اللہ کسے سمجھ عطا فرماتا ہے۔ مگر ہم چونکہ عشق والے لوگ ہیں، اور عشق والے لوگ گمراہ نہیں ہوتے ہیں۔ عشق کا مزاج کیا ہے؟ عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یہ اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ عشق والے ان ساری چیزوں میں نہیں رہتے ہیں، عشق والے جانتے ہیں میرے رسول کا مقام کیا ہے۔ رسول کے مقام کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، تفسیر پڑھیے، بزرگوں کے اقوال پڑھیے، صدیق اکبر کی زندگی کو پڑھیے، مقام مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا۔ فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھیے، مقام مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا۔ عثمان غنی کی زندگی کو سمجھیے، مقام مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھیے، مقام مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا۔ ہم پوری زندگی رسول اللہ کی تعریف کرتے رہیں، اور میرے نبی ایک بار ہماری طرف نگاہ کرم فرما دیں تو ہماری پوری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور آج ہم جس محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آج مدینے سے توجہ ہونے والی ہے۔ اس محفل کی نورانیت، اس محفل کی روحانیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مدینے سے سرپرستی ہو رہی ہے۔ اس محفل کی نورانیت گواہی دے رہی ہے کہ آج کی رات انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو مانگیں گے، ہم تو گنہگار ہیں، ہماری وجہ سے نہیں، اللہ گنبد خضرا کے صدقے میں قبول فرمائے گا۔ یہ بہت عظیم محفل ہے، بہت عظیم محفل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز میں محبت کی اور کیسی محبت کی، اور ہمیں کس طرح کی محبت سکھائی۔ عام طور پر، حالانکہ میں یہ بخاری شریف نہیں بھی رکھتا اپنے سامنے تو بھی یہ حدیثیں آپ کو سنا دیتا، لیکن عام طور پر برکت کے لیے کہ چونکہ یہ جو بخاری شریف ہے، قرآن کے بعد آپ میں سے بہت سارے لوگ نئے ہیں تو اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں، ورنہ پہلی محفل میں بتائی جا چکی ہے، قرآن کے بعد اس امت میں سب سے صحیح اور معتبر اور بڑے مرتبے کی کتاب بخاری شریف۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن کے بعد سب سے معتبر اور صحیح کتاب کیا ہے؟ بخاری شریف۔ ہزاروں لاکھوں کتابیں حدیث کی ہیں دنیا میں، مگر اس بخاری شریف کو اتنا بڑا مقام کیوں حاصل ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام بخاری جب اس حدیث کی کتاب کو تیار فرما رہے تھے تو حدیث جب انہیں ایک کسی کے پاس سے ملتی
تو اس ایک حدیث کو لے کر جمع کر کے رسول اللہ کے مزار پہ حاضری دیتے اور جانے کے بعد میرے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی حدیث ہے؟ اگر آپ کی حدیث ہو تو میں اس کتاب میں شامل کر لوں، اور اگر آپ کی یہ صحیح حدیث نہ ہو تو اس کتاب میں شامل نہ کیا جائے۔ میرے آقا ان کے خواب میں تشریف لاتے، میرے نبی خواب میں تشریف لاتے اور لانے کے بعد فرماتے بخاری لکھ لو یہ میری ہی بات ہے۔ ان حدیثوں کی تصدیق خود میرے رسول نے فرمائی ہے، اس لیے امت میں یہ کتاب حدیث کے حوالے سے سب سے زیادہ معتبر ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی محبت کے حوالے سے۔ عن سہل بن سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحارت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم، فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لأبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصديق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصديق للنساء۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے رسول کی زبان سے نکلے ہیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں، سیم وہی جملے ہیں جو 1400 سال پہلے میرے رسول کی زبان سے نکلے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ تقریر سننا ایک الگ بات ہے، ایک مقرر آنے کے بعد بہت ساری چیزیں بتا دیتا ہے، لیکن یہ سیم وہ جملے ہیں جو میرے رسول کی مبارک زبان سے نکلے ہیں۔ صحابہ اکرام نے ہمیں ایک مزاج دیا کہ رسول کی تعظیم کی جائے گی زندگی کے ہر موقع پر، ہر لمحے، ہر موڑ، ہر جگہ پر، کسی بھی حال میں یہ نہیں سوچا جائے گا موقع کون سا ہے، ہر حال میں رسول اللہ کی تعظیم کی جائے گی، چاہے وہ حالت نماز ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے مین بات، رسول کی تعظیم ہمیشہ، لیکن اس ہمیشہ سے نماز باہر نہیں ہے۔ حالت نماز ہو اور حکم رسول ہو تو پہلے حکم رسول پر عمل کیا جائے، کیونکہ قرآن نے یہی کہا جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، جس نے رسول کی بات نہیں مانی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سہل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو ابن عوف جو قبیلہ تھا ان کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، آپس میں کچھ ناراضگی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب لے گئے واپس آنے میں تاخیر ہوئی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاخیر کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ہمیں رسول اللہ سے صحابہ کا عشق بتانا مقصد تھا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اس لیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے رسول پیچھے رہ جائیں، وقت آگے نکل جائے۔ شان رسول یہ ہے مصطفیٰ کے اشارے پر سورج پلٹ آتا ہے، وقت رک جاتا ہے۔ میرے نبی کا مقام یہ ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے صلح کرانے کے لیے، تاخیر ہو گئی واپس آنے میں، نماز کا وقت ہو گیا،
تو مؤذن حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ نماز پڑھا دیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، رسول اللہ فلاں قبیلے میں تشریف لے گئے، لوگوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا تھا صلح کرانے کے لیے، اگر آپ نماز پڑھا دیں رسول اللہ کے مصلی پر تو میں تکبیر کہہ دوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نعم، تم تکبیر کہو۔ فصلی ابو بکر، تکبیر کہی گئی، حضرت ابو بکر مصلی پہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نیت مانگی۔ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، خدا کا کرنا یہ ہوا کہ بیچ نماز میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے، میرے آقا آ گئے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ نماز میں ابو بکر مصلی پہ ہیں، صحابہ کی مقدس جماعت ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہے، بیچ میں تشریف لے آئے۔ اب سچویشن بہت عجیب ہے، نماز کی حالت ہے، میں ہوتا یا ہم میں سے کوئی عالم ہوتا، کوئی مولانا امام ہوتا، ایسے موقع پہ چکر میں پڑ جاتا، کیا کریں؟ لیکن وہ صحابی تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تھا، حالت ایمان میں میرے رسول کا چہرہ دیکھا تھا، شاگرد رسول اللہ کے تھے، سمجھے، شاگرد میرے مصطفیٰ کے در کے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ ہیں، آگے میرے آقا حالت نماز میں، تو صحابہ نے کیا کیا؟ فجاء ابو بکر فصلی ابو بکر فجاء رسول اللہ والناس فی الصلاة فتخلص حتی وقف فی الصف، میرے نبی چلتے ہوئے پہلی صف میں آئے، نماز پڑھنے لوگ۔ اب یہ دیکھیے حال کیا ہے، عبادت خدا کی ہے مگر عبادت میں خیال رسول موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا حالت نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوگی۔ ہم تو ان ساری چیزوں پر بحث ہی نہیں کرتے، ہم تو بس حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کی مقدس جماعت ان کے پیچھے، میرے رسول آئے اور آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بناتے ہوئے پہلی صف میں آ گئے۔ جب پہلی صف میں آ گئے حتی وقف فی الصف، پہلی صف میں آ کے میرے نبی کھڑے ہو گئے۔ فصفق الناس، تو لوگوں نے اپنے ہتھیلی پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا تاکہ ابو بکر صدیق کو یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ آ گئے ہیں۔ ایسا کیوں کیا؟ اب ذرا بتائیے، جنہوں نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا، کیوں مارا؟ سب بتائیے، صحابہ اکرام نے ہاتھ پر ہاتھ کیوں مارا؟ انہوں نے اس لیے مارا چونکہ انہیں تو علم ہو گیا رسول اللہ آ گئے ہیں، ان کی تو نماز میں خیال آ گیا رسول کا۔ اب ابو بکر صدیق کو بتانا چاہتے ہیں ابو بکر رسول آ گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا لکھا ہے امام بخاری نے؟ امام بخاری حضرت ابو بکر کے صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَانَ ابو بکر لا يلتفت فی صلاتہ، حضرت ابو بکر صدیق کا انداز عبادت یہ تھا جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو دنیا میں کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے، ایک دم اللہ کے لیے سجدہ۔ اب دنیا سے، دنیا کی مجھے فکر نہ، عقبہ کی خبر ہے، اس وقت میری گنبد خضرا پہ نظر ہے۔ کیفیت ہو تو یہ والی کیفیت ہو۔ وَكَانَ ابو بکر لا يلتفت فی صلاتہ، ابو بکر صدیق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پوری دنیا داری کو چھوڑ دیتے، کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ فلما اکثر الناس التصفیق، جب پہلی بار کئی بار صحابہ نے ہاتھ بچائے رسول اللہ کو دیکھ کر، سب کی نیت بنی ہوئی بھی ہے اور سب کی نظریں رسول کی طرف ہیں۔ غور کر لیجئے گا اس حدیث پر، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94۔ دوبارہ سے جب حضرت ابو بکر نے پہلی بار توجہ نہیں دی تو لوگوں نے زیادتی کی، اور تیز بجایا، اور تیز بجایا تاکہ ابو بکر صدیق کیا کریں؟ سن لیں۔ جب زیادہ ہوا
فلما اکثر الناس التصدیق التفت فرأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب زیادہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے توجہ فرمائی تو دیکھا میرے نبی آ گئے ہیں۔ کیا کہا؟ جب توجہ کی کہ یہ اتنا زیادہ لوگ اپنے ہاتھ پر ہاتھ کیوں مار رہے ہیں، جب غور کیا تو دیکھا میرے نبی آ گئے ہیں۔ جب نبی کی طرف حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ سمجھیے اس بات کو، حالت نماز میں حضرت ابوبکر صدیق نے حالت نماز میں، اور عام نماز میں نہیں، امام ہے مصلی پر، ہماری تحریک کے کچھ بندے اگر ادھر ہوں تو ادھر 2-4 کرسی لگا دیں، ہمارے اسٹاف کے جو بھی شہر کے حفاظ علماء کرام آئیں تو وہ ادھر آ جائیں گے، ادھر کرسی ہیں باہر لگا دیجیے، علاقے کو رکھوائیے، میں نے یہاں لگا دیجیے، جو بھی حفاظ کرام علماء کرام آئیں گے تو برائے مہربانی ادھر تشریف لے آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق حالت نماز میں امام ہے، توجہ ہے آپ کی، حالت نماز میں اور امام ہے۔ فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب دیکھا میرے آقا آ گئے ہیں تو ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ پیچھے ہٹنے لگے۔ نماز ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ نماز ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ کیوں نہیں ٹوٹی؟ دیکھ بھی لیا، لوگوں نے تالی بھی بجا دی، دیکھ بھی لیا، مصلی پہ تھے، ہم تو یہاں کہتے ہیں انگوٹھا ادھر سے ادھر ہو جائے نماز ٹوٹ جائے گی، ابوبکر صدیق مصلی پہ تھے، مصلی سے پیچھے آئے، پہلی صف میں مقتدی بن کے کھڑے ہو گئے، حالت نماز میں، نماز کی حالت میں، نماز ٹوٹی نہیں، نماز ٹوٹی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشارہ کا، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، میرے نبی نے اشارہ فرمایا، ابو بکر نماز پڑھاؤ پوری کر لو، ابو بکر نماز پڑھاؤ پوری کر لو، اِنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، اپنی جگہ کھڑے رہو، قائم رہو، اپنی جگہ کھڑے رہو، قائم رہو، واپس نہیں آنا۔ حضرت ابو بکر صدیق تواضع کی وجہ سے، ثم استأخر ابو بکر حتی استوى فی الصف، ابو بکر نے مصلی چھوڑ دیا رسول کے لیے، چلتے چلتے قدموں سے صف میں آ کے مصطفیٰ کے مقتدی بن کے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ کے مقتدی بن کے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ مصلی پہ۔ یہ حدیث سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پہلے کس نے دیکھا؟ تمام صحابہ نے، کس حالت میں تھے؟ نیت باندھے ہوئے حالت نماز میں تھے۔ پھر ابو بکر صدیق کو احساس دلایا، ابو بکر رسول اللہ آ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آئے، میرے رسول آگے بڑھے، آگے جانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی۔ جب نماز مکمل ہو گئی، فلما انصرف، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد اب جب صحابہ اکرام کی طرف توجہ کر کے بیٹھے، میرے رسول کا انداز یہ تھا کہ جب نماز مکمل ہو جاتی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ادھر داہنی سائیڈ منہ کر کے نماز بیٹھتے تھے نماز کے بعد، یا پھر ڈائریکٹ جس انداز میں ہم اور آپ بیٹھیں، میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھیں، اس انداز میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے، کچھ ارشاد فرماتے، نصیحتیں فرماتے، کچھ ان سے سوالات کرتے۔ اسی انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد فرمایا، یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذا امرت، اے ابو بکر یہ تو بتاؤ جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا کہ نماز پوری کر دو تو پیچھے کیوں ہٹے؟ اے ابو بکر جب میں نے تمہیں یہ حکم دے دیا تھا، جب میں نے یہ کہہ دیا تھا نماز پوری کرو، آگے نہیں آنا یا پیچھے نہیں آنا، جب میں نے کہہ دیا تھا پیچھے کیوں ہٹے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، فقال ابو بکر ما كان لأبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول اللہ، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ابو بکر کی یہ اوقات کہاں جو رسول اللہ سے آگے کھڑا ہو جائے؟ ابو بکر کی یہ اوقات کہاں، ابو بکر کی یہ ذات کہاں جو مصطفیٰ سے آگے کھڑا ہو جائے؟
کیونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آج کی رات تو ابو بکر مصلی سے پیچھے آ گئے، لیکن تاریخ میں ایک رات اور بھی ہے جس رات ہم نے دیکھا ہے کہ ابو بکر رسول اللہ سے آگے ہیں۔ ہم پھر حیران ہوئے، کہیں آپ پیچھے اور کہیں آگے، کہاں آگے؟ ہجرت کی رات جب رسول اللہ کو لے کے جا رہے ہیں تو اندازے صدیق اکبر یہ ہے، کبھی آگے چلتے ہیں تو کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں تو کبھی بائیں چلتے ہیں۔ ہم تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مگر قربان جاؤ ابو بکر صدیق کی قسمت پر وہ طواف مصطفیٰ جانے رحمت کر رہے ہیں، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، کبھی آگے تو کبھی پیچھے۔ انداز یہ ہے، ہم حیران ہیں، اے ابو بکر آپ رسول اللہ سے آگے چل رہے ہیں، قرآن نے منع کیا رسول سے آگے نہیں پیچھے چلو، آپ رسول اللہ سے آگے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمائیں گے آگے تو ہوں مگر نیت کچھ اور ہے، چونکہ ہجرت کی رات ہے، دشمن پیچھے نکلے ہیں، جب میرے دل میں خیال آتا ہے کوئی دشمن سامنے سے مصطفیٰ پہ تیر نہ چلا دے تو میں آگے جا کے اپنا سینہ پیش کر دیتا ہوں، تیر ابو بکر کو لگے میرے محبوب کو ہرگز نہ لگے۔ جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے سے میرے رسول پر حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، جب دل میں خیال آتا ہے کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے تو دائیں جاتا ہوں، جب دل میں خیال آتا ہے کوئی بائیں سائڈ سے حملہ نہ کر دے تو میں بائیں چلا جاتا ہوں۔ میرا جو انداز ہے آگے بڑھنے کی نیت سے نہیں ہے، رسول اللہ کی حفاظت کی نیت سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عشق کیا چیز ہے؟ عاشق تو ہم بھی ہیں، مگر عشق ہے کیسا؟ عشق کیا چیز ہے؟ عمر سے پوچھو، کوئی ذات سے محبت کرتا ہے، کوئی بات سے محبت کرتا ہے، رسول کے صحابہ تو اس مٹی سے بھی محبت کرتی ہیں جہاں مصطفیٰ کا قدم پڑتا ہے۔ حضرت عمر دعا کر رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلدک۔ حضرت عمر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت کا مرتبہ عطا فرما اور تو اپنے محبوب کے شہر مدینہ میں مجھے موت نصیب فرما۔ عمر فاروق اعظم دعا کر رہے ہیں، اور یہی عمر فاروق اعظم ہے۔ ایک دن عمرہ کرنے کے لیے گئے، کعبہ شریف کا طواف کیا، طواف کرتے کرتے کعبہ شریف کی دیوار کے قریب پہنچے، اور دیوار کے قریب پہنچنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ حجر اسود کو چوما، لیکن چومنے سے پہلے حجر اسود کی طرف غور سے دیکھا اور کہا اے حجر اسود انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، میں تجھے ہرگز نہ چومتا۔ ولولا انی ما رأیت رسول اللہ، اگر میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ میرے رسول نے تجھے چوما ہے تو ہرگز نہ چومتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گئے حجر اسود کے بعد، جانے کے بعد کہتے ہیں میں اس لیے نہیں چوم رہا ہوں، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ حجر اسود فائدہ دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ فرمایا میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، مگر میں چوم اس لیے رہا ہوں اس لیے کہ میرے رسول نے تجھے چوما ہے۔ جسے رسول نے عزت دی ہے، عمر کون ہوتا ہے اس کی عزت کا انکار کرنے والا؟ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے رسول نے تجھے چوما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وصال کا وقت قریب آیا، جب میرے رسول کے وصال کا وقت قریب آیا، مدینے میں قریب گاؤں میں ایک جانصاحب رہتے تھے، عبداللہ بن زید انصاری۔ کون؟ عبداللہ بن زید
انصاری رضی اللہ عنہ مدینے کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے. جب تھوڑے سے کاموں سے فرصت ملتی تھی تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آ جاتے تھے. ایک دن اچانک سے, محبت دیکھیے, محبت رسول کیا ہے, ایک دن اچانک سے ان کے بڑے بیٹے نے آ کے خبر دی. غمزدہ آیا, پوچھا بیٹا ہوا کیا ہے؟ کہا آپ جانتے ہیں کہ آج میرے رسول نے پردہ فرما لیا ہے. آج میرے رسول نے پردہ فرما لیا ہے. اتنا سننا تھا, دیہات کے رہنے والے سیدھے سادے محبت کرنے والے عاشق رسول تھے. جیسے ہی یہ سنا کہ آج میرے رسول نے پردہ فرما لیا ہے, کھیت میں تھے, گر گئے زمین پر, رونے لگے, بلکنے لگے, سسکنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اے اللہ مجھے نابینا کر دے, اے اللہ, اے اللہ مجھے نابینا کر دے. ہے کوئی دنیا میں یہ دعا کرنے والا؟ ہے کوئی جو یہ دعا کر دے اے اللہ مجھے نابینا کر دے؟ نہیں, دعا کی. حیران ہے بیٹا, حیران ہے, ابا آپ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ میری آنکھیں واپس لے لے, مجھے نابینا کر دے. عبداللہ بن زید انصاری فرماتے ہیں بیٹا میرے رسول نے پردہ فرما لیا ہے, اب مجھے ان آنکھوں سے دیکھنا کیا ہے. میرے رسول نے پردہ فرما لیا, میرے آقا نے چہرے اقدس چھپا لیا, اب آج کے بعد مجھے ظاہری آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوگا. اس دنیا میں میرے رسول نہیں ہے, مجھے اب ان آنکھوں سے دیکھنا کیا ہے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری بارگاہ پروردگار میں دعا فرما رہے ہیں, اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. نابینا ہو گئے, نابینا ہو گئے. میں یہ چاہتا ہوں, چند دن پہلے میں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تھا, وہ نور ابھی تک میری آنکھوں میں ہے. میں نابینا اس لیے ہونا چاہتا ہوں تاکہ اب میں کسی اور چیز کو دیکھوں گا تو وہ چیز میری نگاہوں میں ہوگی, میں کچھ اور دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ابھی میری نگاہوں میں جمال مصطفیٰ موجود ہے, میرے رسول کے چہرے کا نور موجود ہے, اس لیے میں کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے, کتنی عظیم محبت ہے. صحابہ اکرام کا انداز جانتے ہیں کیا تھا؟ صحابہ کا انداز یہ تھا, جب وہ نماز پڑھنے آتے, اور کتنے صحابہ اکرام ایسے تھے جو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد واپس گھر جاتے ہی نہیں بلکہ وہ عصر کے انتظار میں مسجد میں رہتے, لیکن انہیں نماز سے زیادہ انتظار جانتے ہیں کس چیز کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ادھر منہ کر کے بیٹھتے, جس طرح آج کل ہماری مسجدوں میں امام بیٹھتے ہیں تو ادھر منہ کر کے نماز کے بعد ایسے بیٹھتے, ادھر منہ کر کے بیٹھتے. تو صحابہ اکرام گھر نہ جاتے, ظہر پڑھ کے مسجد میں رہتے کہ ہمیں داہنی سائیڈ میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تاکہ رسول اللہ جب سلام پھیر کر ادھر بیٹھے تو ہمیں رسول اللہ کے چہرے کا دیدار ہوتا رہے. یہ محبت تھی صحابہ اکرام کی, یہ انداز تھا صحابہ اکرام کا. الگ الگ انداز میں صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی. اور محبت کا انداز آپ دیکھیے, ایک جانثار ہیں حضرت برا, فرماتے ہیں رسول اللہ کی نسبت کیا؟ رسول اللہ کی نسبت میری زندگی میں میرے لیے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ افضل ہے. کائنات کی ہر چیز سے زیادہ افضل ہے کیا؟ رسول اللہ کی نسبت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے, کہا یا رسول اللہ میرے گھر پہ دعوت ہے. صحابہ کی محبت کا انداز دیکھیے, کیا کہا؟ یا رسول اللہ گھر پہ دعوت ہے. میرے نبی نے دعوت کو قبول فرما لیا, اور دعوت کو قبول فرما لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ چلے. تو انداز عثمان غنی یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, اور میرے نبی
مسجد نبوی سے لے کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان تک جتنے قدم پڑے وہ تمام قدموں کو گنتے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی جب گھر کے قریب پہنچے تو کہا عثمان قدم کیوں گن رہے ہو؟ عثمان قدم کیوں گن رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے دل میں خواہش ہے، میرے آقا مسجد سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم رکھ کے آئیں گے میں خوشی میں ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اتفاق کہ اس دعوت میں مولا علی بھی تھے، سبحان اللہ، اس دعوت میں حضرت علی بھی تھے۔ دعوت مکمل ہو گئی، آئے گھر، لیکن چہرے پہ تھوڑے سے اداسی کے آثار ہیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے میرے سر کے تاج، آپ کے چہرے پہ اداسی کے آثار کیوں ہیں؟ کہا آج بھائی عثمان کے گھر دعوت تھی، لیکن ایک عجب انداز محبت کا آج میں نے پہلی بار مدینے میں دیکھا۔ وہ انداز یہ تھا کہ مصطفیٰ کے قدموں کو گنتے جاتے تھے اور ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کرتے تھے۔ تو آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟ علی فرماتے ہیں رنجیدہ اس لیے ہوں کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی کہ میں رسول اللہ کے ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کر دیتا، ہر قدم کے بدلے میں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ جائیے رسول اللہ کو دعوت دے کے آ جائیں۔ کیا کریے؟ جائیے اور آقا کو دعوت دے کے آ جائیے۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ گھر میں کچھ ہے نہیں، میں نارمل دعوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس دعوت کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا گیا۔ میں کوئی نارمل دعوت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ خاتون جنت کا اللہ کی ذات پر کتنا یقین تھا، فرمایا آپ جائیے، جیسی دعوت کھا کے آئے ہیں اس سے عظیم دعوت آج رسول اللہ کی تمہارے گھر پہ ہونے والی، جائیے اور رسول اللہ سے کہہ کے آئیے دعوت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علی گئے، یا رسول اللہ دعوت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرما لیا، میرے نبی نے دعوت کو قبول فرما لیا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ میرے رسول کو فاطمہ کے گھر کا حال معلوم نہیں تھا۔ میرے رسول جانتے تھے کہ علی اور فاطمہ کے گھر کا حال کیا ہے، جانتے تھے، مگر پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی دعوت، اور دعوت قبول فرمانے کے بعد آئے، صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب آ گئے خاتون جنت نے اپنا مصلی اٹھایا، چونکہ علی نے کوئی حجت بحث نہیں کی خاتون جنت سے، وہ جانتے تھے بیٹی مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، خادم ہیں ان کے، ہم اہل بیت کے خادم ہیں۔ امام عشق و محبت نے ہمیں یہی مزاج دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جانتے تھے کہ اگر انہوں نے دعوت دلائی ہے تو انتظام تو ضرور ہوگا۔ گئی مصلی لے کے تنہائی میں مصلی بچھا دیا، اور جانتے ہو اللہ سے کیا کہتی ہیں؟ اے پروردگار تو نے زندگی کے ہر موقع پر اپنے محبوب کی بیٹی فاطمہ کی لاج رکھی ہے، آج بھی لاج رکھ لے۔ دعا کر دی اللہ کی بارگاہ میں، اور دعا کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر اتنا یقین تھا، اٹھی ہانڈی اٹھائی، خالی ہانڈی چولہے پہ چڑھا دی، کچھ نہیں ہے اس میں، خالی ہانڈی چولہے پہ چڑھا دی، اور اللہ سے کہہ دیا اللہ لاج رکھ لینا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو کھولا، جتنی دیر میں کھانا تیار ہوتا ہے، اللہ کی شان دیکھو، محبوب کے لیے اللہ نے جنت سے کھانا اس پتیلی میں بھیج دیا تھا۔ خاتون جنت نے اس کو نکالا، بھیج دیا، رسول بھی ہیں، صحابہ کی مقدس جماعت بھی ہے، نبی نے بھی کھایا، صحابہ نے بھی کھایا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ زندگی میں آپ کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ ہم کھانا کھانے گئے، دعوت میں گئے،
مگر اتنا مزہ آج تک کسی دعوت اور کھانے میں نہیں آیا جتنا مزہ آج اس دسترخوان پر ہے۔ پیغمبر مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں اے دسترخوان پہ کھانا کھانے والے یہ دیکھ، یہ دسترخوان وہ ہے، نہ فاطمہ جیسی اس کائنات میں کوئی بیٹی ہے، نہ محمد کی طرح کائنات میں کوئی باپ ہے۔ نہ یہ دسترخوان عام ہے، نہ یہ کھانا عام ہے، دسترخوان خاتون جنت کا ہے، کھانا اللہ نے جنت سے بھیجا ہے محبوب کے غلاموں کے لیے، یہ عام نہیں ہے۔ دعا بھی خاص ہے، بھیجنے والا پروردگار جس نے محبوب کے لیے کھانا بھیجا وہ بھی خاص ہے۔ مصطفیٰ نے کھانا کھایا، صحابہ نے کھانا کھایا، عشق کا مزاج دیکھیے۔ خاتون جنت نے اس کے بعد علی تمہاری خواہش یہ تھی ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد ہو، تو بہت آسان کام ہے۔ مصلی لیا، پھر کہیں مصلی بچھایا اور اللہ سے کہتی ہیں اے اللہ تو جانتا ہے علی کا آج چہرہ ذرا اداس تھا، اور اداسی کی وجہ یہ تھی کہ عثمان غنی نے مصطفیٰ کی ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا تھا۔ خاتون جنت ہیں، دیکھو دعا دیکھو خاتون جنت کی، خاتون جنت کی یہ ایک دعا زندگی کی قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان کی نسلوں کے لیے احسان رہے گی۔ وہ دعا خاتون جنت نے کی ہے۔ خاتون جنت دعا کر رہی ہیں اے اللہ عثمان نے غلام آزاد کیے، میری دعا یہ ہے جتنے قدم میرے نبی چل کر میرے دروازے تک آئے ہیں ہر قدم کے بدلے میں میرے بابا جان کی امت کے 1000 گنہگار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ اکبر، وہاں ایک غلام آزاد، یہاں خاتون جنت کہتی ہیں ایک قدم کے بدلے میں ایسے 1000 لوگ تو جہنم سے آزاد فرما دے مولا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ دعا کر رہی ہیں، دعا ختم نہیں ہوئی، دعا ختم نہیں ہوئی۔ ادھر خاتون جنت سجدے میں ہے، ادھر محبوب کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے محبوب بیٹی سے کہہ دو پریشان نہ ہو، اللہ نے تمہاری خواہش کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے تمہاری خواہش کو قبول فرما لیا ہے۔ محبت کا انداز دیکھیے، صحابہ نے اپنے اپنے دور میں محبت کی، اور یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ محبت کا انداز دیکھیے، صلح حدیبیہ کا موقع، مسلمانوں نے ہجرت فرمائی میرے نبی کے ساتھ ہجرت فرمائی، مدینے چلے گئے۔ ایک زمانے کے بعد جب ارادہ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ارادہ فرمایا آپ لوگ ادھر آ جائیے، بہت سارے لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ مجھے ڈسٹربنگ ہوتی ہے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو دیکھ کر اچھا نہیں لگتا ہے، مطلب تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، دوسرے آپ آتے محبت میں، اگر تھوڑی سی جگہ میں گنجائش ہو تو آپ لوگ تھوڑا سا میرے قریب آ جائیے، اگر گنجائش ہو، کیونکہ گرمی بھی ہے تو میں اس لیے زیادہ فورس نہیں کرنا چاہتا، آپ کو تھوڑا سا قریب آ جائیے، اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ ادھر آ جائیں سائڈ میں ہٹائیں، میرے خیال سے کرسیاں ہٹا دیجیے، کوئی آئے گا تو بٹھا دیں، ہٹا دیجیے، جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان کو ادھر بھیج دیجیے، اندر میرے پاس بھیج دیجیے، ادھر قریب میں اٹھا لیجیے پھر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میرے رسول کے ساتھ اس مبارک موقع پر صحابہ اکرام بھی آئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عمرہ کی نیت سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ارادہ فرمایا تو ان مکے والوں نے روک دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو طواف نہیں کرنے دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے میں بھیجا کہ تم تنہا جاؤ، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو خاندان تھا وہ مکے میں بہت مضبوط خاندان تھا، بہت مالدار خاندان تھا، اور ان کا ایک اپنا اثر تھا، اس لیے میرے نبی نے فرمایا تم جاؤ
مدینے کے لوگوں سے، مکے کے لوگوں سے بیٹھ کر بات کرنا اور انہیں یہ بات سمجھانا کہ ہم کسی فساد کی نیت سے نہیں آئے، ہم کعبے کا طواف کرنے آئے ہیں، ہم طواف کر لیں گے اور اس کے بعد فوراً واپس چلے جائیں گے۔ اس بات کا اشارہ حضرت عثمان غنی چلے گئے۔ کئی دن کا وقت لگا عثمان غنی کو، لوگوں سے بات چیت ہوتی رہی، ابو جہل، ابو لہب، سب سے بات چیت ہوتی رہی، رسول اللہ آئے ہیں، ہم کعبہ شریف کا طواف کریں گے اور اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے اجازت نہ دی۔ اب غور سے سنیے، انہوں نے کہا اے عثمان، تم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، تم اگر چاہو تو تمہارے لیے پرمیشن ہے، کعبے کا طواف کر لو۔ میرے نبی کو مکے سے باہر ٹھہرا دیا گیا صحابہ کے ساتھ، فرمایا تم اگر چاہو تو تمہارے لیے اجازت ہے، تم طواف کر لو۔ جملہ نوٹ کیجئے، حضرت عثمان غنی نے اس وقت کہا تھا اے کفار مکہ، تم کیا سمجھ رہے ہو، رسول کو چھوڑ کے کعبے کا طواف کر لوں گا، رسول کو چھوڑ کر کعبے کی زیارت کر لوں گا؟ اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مصطفیٰ کو چھوڑ کر تو مجھے کعبے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں، مصطفیٰ کو چھوڑ کر کعبے کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے یہ کعبہ وہ ہے جسے عظمت میرے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ جب تک میرے نبی نہیں آئے تھے، کیا حال تھا اس کعبے کا، کیا حال تھا اس کعبے کا؟ 360 بت رکھے تھے، اس کعبے کو پاک صاف کر کے عظمت کا مقام میرے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، حالت نماز میں کوئی شخص ہے، میرے نبی نے بلا لیا، کوئی شخص حالت نماز میں ہے، میرے نبی نے بلا لیا، ادھر آؤ، آگے میرے نبی نے فرمایا بازار جاؤ، بازار چلے گئے، یہ لینا لے لیا، وہاں جانا وہاں چلے گئے، 2 4 5 جگہ میرے رسول نے وہاں بھیجا، گویا کہ دوسری رکعت پڑھ چکے تھے، تیسری رکعت میں تھے، میرے نبی نے بیچ نماز میں آواز دی، نماز چھوڑ کے آ گئے۔ مجھے بتاؤ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی۔ بازار گئے، سامان خریدا، شاپنگ کی، کسی سے ملنے گئے، یہاں گئے وہاں گئے، نماز چھوڑ کر بیچ میں، نماز ہو جائے گی۔ سوال کیا گیا نماز کیسے ہو جائے گی؟ نماز کے لیے ضروری ہے کہ سامنے کعبہ ہو، نمازی کے لیے ضروری ہے کہ سامنے کعبہ ہو۔ فقہاء اکرام نے فرمایا کعبہ نہیں تو کیا ہوا، کعبے کا کعبہ تو نگاہوں کے سامنے ہے، کعبہ نہیں تو کیا ہوا؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ نہیں تو کیا ہے؟ کعبے کا کعبہ تو مصطفیٰ کی نگاہوں، مصطفیٰ کے غلام کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ غلاموں کا انداز ہے، یہ محبت کرنے والوں کا انداز ہے۔ ایک صحابی، محبت کرنے والے کیسے ہوئے؟ ایک صحابی آئے، مجمع ہے میرے رسول کا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنے تھے، میرے رسول نے ناپسند فرمایا مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم کی جائز ہے، 1 نگ والی، اس کے علاوہ نہیں، پہنے تھے سونے کی انگوٹھی۔ میرے نبی نے غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا میرے نبی نے کیا بات ہے، جہنم کی آگ کو اپنے ہاتھ میں لیے گھومتا ہے؟ میرے نبی نے ہاتھ سے انگوٹھی کو پکڑا اور انگلی سے پکڑ کے میرے رسول نے اتار کے زمین پہ ڈال دیا، اور زمین پہ ڈالنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد محفل ختم ہوئی، اللہ کے رسول اٹھے، حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ جب رسول اللہ چلے گئے، محفل ختم ہونے لگی تو جن کے ہاتھ سے میرے نبی نے انگوٹھی اتاری تھی وہ بھی جانے لگے۔
جب جانے لگے انہوں نے انگوٹھی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. بیٹھنے والے صحابہ موجود تھے, انہوں نے کہا یہ تمہاری انگوٹھی جو رسول اللہ نے ناپسند فرمائی ہے کم سے کم اٹھا کر لے جاؤ, تمہارے گھر میں کام آ جائے گی. جملہ سنو, ایمان والے عشق والے کا جملہ کیا ہے. انہوں نے کہا تھا اللہ کی ذات کی قسم جو چیز میرے رسول کو ناپسند ہے اٹھانا تو بڑی بات ہے, اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں. اٹھانا تو بڑی بات ہے, اس کی طرف میری محبت کو, اس کو دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے محبت رسول میں مرنے والے, رسول کے نام پہ جان دینے والے امت میں صرف مرد نہیں ہیں, عورتیں نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ صرف مرد ہیں, صرف مرد ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مردوں کی طرح عورتوں نے بھی اپنی محبت کی مثال پیش کی ہے. ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت کا بھائی, والد, شوہر, بیٹا سب چلے گئے. کافی وقت گزر گیا, کوئی خبر نہیں آئی. جب خبر نہیں آئی تو گھر سے نکل گئی جنگ کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے. حالات کیا ہیں؟ نکل گئی باہر, حیران ہے, پریشان ہے, خبر کیوں نہیں آئی. لیکن خبر دینے کے لیے سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا. اس نے کہا تمہیں معلوم ہے, تیزی سے جا رہی تھی جنگ کے میدان کی طرف, تیزی سے جا رہی تھی جنگ کے میدان. اس نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے والد کو شہید کر دیا گیا. اس عورت نے کوئی توجہ نہیں دی. اس نے کہا یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. توجہ دی ہی نہیں کہ والد کے بارے میں جملہ کیا کہا. اور بڑی آگے راستے میں ایک شخص اور ملا, اور ملنے کے بعد اس شخص نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے بھائی کو شہید کر دیا گیا. کوئی توجہ نہیں دی اس جملے پر. کہا یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. اور آگے بڑھی, ایک شخص ملا, تمہیں معلوم ہے تم بیوہ ہو گئی ہو, تمہارے شوہر کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. کوئی توجہ نہیں دی. اس خاتون نے کہا یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. اور آگے تیزی کے ساتھ چلتی جا رہی ہے. اور جب وہ چلتی جا رہی ہے کسی نے کہا ایک بیٹا ماں کے لیے زندگی کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. ماں اسے دیکھ کر زندگی گزارتی ہے. تم جانتی ہو تمہارا بیٹا شہید کر دیا گیا. اس نے کہا یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں, یہ بتاؤ میرے رسول کیسے ہیں. دوڑتی چلی جا رہی ہیں. جب بالکل میدان کے قریب پہنچی کسی نے کہا الحمدللہ پریشان نہ ہو, رسول اللہ سلامت ہیں. اس وقت اس خاتون نے یہ نعرہ لگایا تھا چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم, چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد. یا رسول اللہ دنیا کے سارے رشتے چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں, میرے ہاتھ میں آپ کی غلامی اور آپ کی نسبت کا پٹا میرے گلے میں باقی رہے. میری زندگی کی معراج یہی ہے. ایک غلام کا مزاج یہ ہو, ایک عاشق کا مزاج یہ ہو, ایک ایمان والے کا مزاج یہ ہو. جب ایک ایمان والے کا مزاج یہ ہوتا ہے تب جا کے وہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھا غلام ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم نام پر بات کریں, ذات کتنی عظیم ہے وہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, کیا کیا کہوں, حیران ہوں کیا کہوں یا رسول اللہ. جب سوچتا ہوں آپ کے ہاتھ کی تعریف کروں تو ہاتھ کی تعریف بھی اتنی عظیم ہے کہ میں نے تو آپ کو پالنے میں دیکھا ہے, چھولے میں نے دیکھا ہے, پالنے میں تھے, جدھر جدھر پالنے میں آپ کی انگلی جاتی تھی ادھر آسمان کا چاند آپ کے اشارے پہ چلتا تھا. میں نے وہ دور میں دیکھا یا رسول اللہ. کہوں تو کیا کہوں, ذات تو بہت عظیم ہے میرے رسول کی, ذات تو بہت عظیم ہے, ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. اگر غور کریں نام محمد پر, غور کریں
لفظ محمد پر تو بے مثل و بے مثال ہے۔ نسبت دیکھیے، اللہ میں کتنے حرف ہیں؟ اللہ میں کتنے حرف ہیں؟ اللہ 4، کتنے؟ محمد، اللہ جو لفظ ہے، غور کیجئے اس پر، کوئی نقطہ نہیں، محمد پر کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ ایک تشدید ہے، اللہ ایک تشدید ہے اللہ میں، محمد ایک تشدید ہے محمد میں۔ اللہ بہت سارے لوگوں کو اس نام سے نسبت ہے۔ آپ کا اپنا مکان ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، کیا کرتے ہیں آپ اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ دیتے ہیں، کبھی پیر کا نام لکھ دیتے ہیں، الگ الگ، نقشبندی منزل، برکاتی منزل، نورانی منزل، حقانی منزل۔ ہمارے بزرگوں کی نسبت سے ہم نام لکھ دیتے ہیں، یا کوئی ہمارے گھر میں والد یا دادا، اس کے نام سے ہم دروازے پہ نام لکھ دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے نام دروازے پہ لکھا، یہ مکان اس کا ہے۔ کئی جگہ دنیا میں دیکھا گیا، میرے رسول کا نام لکھا تھا محمد رسول اللہ، تو لوگوں نے چھینی اور ہتھوڑی سے اس کو توڑا، نہیں نہیں یہ نہیں لکھا جائے گا، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ نام محمد نہیں لکھا جائے گا۔ اور اگر لکھا جائے گا اس مسجد کے دروازے پہ محمد، تو ہم نہیں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، محمد لکھا ہے دروازے پر۔ میں نے کہا حیران مت ہو، اگر لفظ محمد سے اتنی چڑ ہے کہ جہاں لفظ محمد ہوگا داخل نہیں ہوگے، تو یاد رکھنا اللہ نے جنت کے دروازے پہ محمد لکھا ہے، اللہ نے جنت کے دروازے پہ محمد لکھا ہے۔ بتاؤ کیا کرو گے؟ محل کے دروازے پر نام محمد ہے، جنت کے پتوں پر نام محمد ہے، ہر حور کی پیشانی پر نام محمد ہے، فرشتوں کی پیشانی پر نام محمد ہے، ہر محل کے دروازے پر نام محمد ہے۔ ہاں ہاں نام محمد ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ جو مکان بنا ہے، یہ مکان بنا ہے، یہ اینٹ، یہ پتھر، یہ روشن، یہ ستارے، یہ لائٹ، یہ بجلی، یہ ہمارے محلے کے لوگوں نے نہیں بنائی، یہ سارے انتظام کو بنانے والا کوئی اور ہے، مگر آج کی تاریخ میں ملکیت کسی اور کی ہے۔ واقعی جنت بنانے والا خالق، جنت کا خالق پروردگار ہے، مگر جنت کا مالک مصطفیٰ کو اللہ نے بنایا۔ خالق جنت کا پیدا کرنے والا، جنت کو بنانے والا پروردگار ہے۔ خالق خدا ہے، مالک مصطفیٰ ہے۔ یاد کرو ان دو جملوں کو، جنت کا خالق خدا ہے، جنت کے مالک محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ جنت کے محل کے دروازوں پر اللہ نے محبوب کا نام لکھا ہے۔ نام محمد پر غور کیجئے، 4 حرف 4 حرف، وہاں بھی نقطہ نہیں، یہاں بھی نقطہ نہیں، ایک تشدید وہاں ہے اور ایک تشدید یہاں ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اگر ان دونوں ناموں میں، دنیا کے بے شمار نام ہیں، اب میں کس کا نام لوں؟ غالباً وہ نام یہاں اگر کسی کا ہو تو سوچے گا میرا نام بگاڑ دیا، مثال کے لیے، یعنی مثال کے طور پر ذاکر ایک نام ہے، محض مثال کے لیے، پرسنل کسی کا نام نہیں، محض مثال کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ آپ ذاکر کا مطلب ذکر کرنے والا، لیکن ذات ہٹا دو کیا رہ جائے گا؟ کوئی مطلب نہیں۔ دنیا کے جتنے نام ہیں ایک لفظ ادھر سے ادھر کر دو، بے مطلب بے معنی ہو جائیں گے، سوائے نام خدا کے اور نام مصطفیٰ کے۔ یہ دو نام اس کائنات میں ایسے ہیں، اللہ میں سے الف ہٹا دو مطلب نہیں بدلے گا، پہلا نام ہٹاؤ مطلب نہیں بدلے گا، دوسرا نام ہٹاؤ مطلب نہیں بدلے گا، ہاں رہ جائے گا پھر بھی مطلب وہی رہے گا۔ اور نام محمد پہ غور کرو،
نام محمد پہ غور کرو. میم ہٹا دو مطلب وہی, ہا ہٹا دو مطلب ختم نہیں, خالی میم اور دال رہ جائیں مطلب ختم نہیں, صرف دال رہ جائے مطلب ختم نہیں. کیسے؟ اللہ, الف ہٹا دیا, کیا ہوا؟ للہ, دو لام اور ایک ہا, للہ. کیا مطلب ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ پروردگار کا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ پروردگار کا ہے. آپ ایک لام ہٹا دو تو کیا رہے گا؟ لہو. ایک لام ہٹائیے کیا رہے گا؟ لہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. اور ہٹائیے آپ, لام بھی ہٹا دیجیے, ہا رہ جائے گا ہو. انہو هو الغفور الرحیم, وہی ہے جو بخشنے والا بھی ہے, وہی ہے جو رحم کرنے والا بھی ہے. لفظ محمد پہ غور کیجئے, لفظ محمد پہ غور کیجئے. میم ہٹا دیجئے, کیا رہا؟ حمد. کیا رہا؟ حمد. علماء اکرام ادھر آ جائیے, میں نے ادھر انتظام کرایا تھا آپ لوگوں کے لیے, جو بھی ہمارے حفاظ اکرام ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے. ادھر انتظام میں نے پہلے سے کرایا ہوا تھا, ادھر آ جائیے آپ لوگ, تشریف لائیے, توجہ دیجیے ادھر. محمد, محمد, ایک میم ہٹا دیا آپ نے, کیا رہا؟ کیا رہا؟ ہم. ہم کا مطلب تعریف, ہم کا مطلب تعریف. اور ہا بھی ہٹا دیجئے, دو لفظ رہ گئے, دو حرف, میم اور دال. کیا رہا؟ میم اور دال. مد, مد کا مطلب کھینچنے والا. کیا مطلب؟ گنہگار بندوں کو جہنم سے کھینچ کر جنت میں لے جانے والا. میم بھی ہٹا دیجئے تو اب رہ جائے گی باقی دال, اور دال کا مطلب یہ ہے اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرنے والی ذات محمد رسول اللہ کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اتنی عظیم ہے کہ ذات کی حقیقت تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. جب لفظ محمد پہ غور کرتے ہیں تو ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں, حیران ہو جاتے ہیں ہم جب ہم لفظ محمد پہ غور کرتے ہیں. دو شخص قیامت کے دن, دو شخص گنہگار, سیاہکار, بدکار, دو شخص قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جنہوں نے زندگی میں کوئی بہتر کام نہیں کیا, اللہ فرمائے گا ان سے فرشتوں جنت میں لے جاؤ. وہ جانتے ہوں گے اپنے بارے میں, انہیں احساس ہوگا اس بات کا کہ ہم گنہگار ہیں, لیکن اللہ فرمائے گا ان کے دل و دماغ میں یہی ہوگا ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. اچانک سے ان کے کانوں میں ایک گونج آئے گی, لے جاؤ انہیں جنت میں ڈال دو. حیران ہو جائیں گے, اے اللہ جنت میں جانے کا ہمارا عمل کیا ہے, اے اللہ ہمارا عمل کیا ہے, ہم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ جس کی بنیاد پر ہمیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے. اللہ کی طرف سے اعلان فرمایا جائے گا, سنو میری رحمت نے یہ قسم کھائی ہے جس کا نام محمد اور احمد ہوگا, اس نام کی برکت سے میں ان لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالوں. جس کا نام محمد اور احمد ہوگا, تم دونوں کو جنت میں اس لیے بھیج رہا ہوں, میں جانتا ہوں تم گنہگار ہو, میں جانتا ہوں بدکار ہو, میں جانتا ہوں سیاہکار ہو, میں جانتا ہوں جہنمی ہو, مگر میں تمہیں جنت میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم میں سے ایک کا نام محمد ہے, دوسرے کا نام احمد ہے. یہ نام محمد کی برکت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل ایک شخص تھا, تھوڑا سا قریب آ جائیے آپ لوگ میرے, تھوڑا سا قریب آ جائیے میرے, بس پروگرام ہمارا آخری مرحلے میں انشاءاللہ پھر بہت قریب تو ہوگی, 2 بجنے والے بھی ہیں, تھوڑا سا گنجائش نکال لیجیے, تھوڑا سا. پورے شہر سے بہت سارے لوگ دور دور سے آئے, تو میں یہ چاہتا ہوں
کہ باہر آواز تو جائے گی لیکن سامنے بیٹھنے سے تھوڑا سا اچھا لگتا تھا، تھوڑا سا گنجائش اگر نکال لیں گے تو بڑی کرم فرمائی اور مہربانی ہوگی آپ کی. تھوڑا سا بنی اسرائیل میں 2 شخص یا 1 شخص، کئی روایتیں ہیں. بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 1 شخص نہایت گنہگار سیاہکار، بہت گنہگار، جس کے گناہوں کی وجہ سے اسے بستی سے باہر نکال کر کوڑے میں ڈال دیا گیا. یہ اتنا گنہگار ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ جہنم کا عذاب نازل فرما دے. بستی سے باہر ڈال دیا گیا. اللہ نے ایک دن فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ نے وحی نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. انطلق إِلَىٰ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے. کون دوست؟ یہ وہی شخص ہے، وہی شخص ہے کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے بستی سے باہر نکال دیا گیا تھا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، فرمایا فلاں بستی میں جاؤ، میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں چلے جاؤ، انتظام کرو، کفن دفن کرو، سارے معاملات کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کے اس شخص کو پہچان لیا، یہ تو وہی بدکار تھا کہ جس کی بدکاری کی بنیاد پر لوگ پریشان تھے. کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا بات یہ ہے گنہگار تو بہت تھا، سیاہکار تو بڑا تھا، لیکن جب جب یہ توریت کھولتا تھا، توریت میں جہاں جہاں میرے محبوب کا نام محمد ہوتا اسے چوم لیتا، اٹھا کے سر پہ رکھ لیتا. توریت میں جہاں جہاں توریت میں لفظ محمد ہوتا، یا اٹھاتا توریت کو چوم لیتا، لفظ محمد کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیتا. زمانے میں اس کے گناہ کو دیکھا ہے، میں نے محبوب کے نام کی تعظیم کو دیکھا. زمانے نے اس کی بدکاری کو دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس نے میرے محبوب کے نام کی تعظیم کی ہے. محمد، ذرا دیکھیے تو صحیح، دنیا میں لوگ ہزاروں بار اسلام کو زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ لوگ تو اللہ کو رسول کو ملا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں. ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے؟ تو پوچھو جا کے، شریعت مصطفیٰ کی کتابوں کو کھولو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا. اذان میں اللہ کا ذکر رسول اللہ کا ہے، ہم نے تو شامل نہیں کیا. تم نماز پڑھو، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، لیکن جب دوسری رکعت میں بیٹھو گے تو کیا کہو گے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. یہ ہم نے تو شامل نہیں کیا، یہ شامل ہم نے نہیں کیا. اذان ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، زندگی کا کوئی رکن ہو، جہاں جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ. کوئی اگر آپ سے سوال کر دے، میرے ذہن میں سوال آ جائے، اے اللہ دنیا میں انداز یہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے، وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، بہانے سے ذکر کرتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ قانون ہے، جس کو جس سے محبت ہو برابر لگاتار بہانے سے ذکر کرتا ہے، اور بعد میں نہیں پہلے کرتا ہے. مگر اے اللہ ہم دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر جگہ تیرا نام پہلے ہے، محبوب کا نام بعد میں ہے. اے اللہ تیرا نام پہلے ہے، محبوب کا نام بعد میں ہے. حالانکہ ہوتا تو یہ ہے کہ محبت میں پہلے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، بعد میں اپنا ذکر ہوتا ہے. مگر مولا مصطفیٰ تیرے محبوب ہیں، ہر جگہ تو نے محبوب کا نام بعد میں، اذان میں بعد میں، نماز میں بعد میں، ہر جگہ محبوب کا نام بعد میں. کیوں؟ سنو حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے. اے لوگوں پہلے خدا کی پاکی بول کر اپنی زبانوں کو پاک کر لو، پھر جا کے میرے محبوب کا نام لو. پہلے ذکر پروردگار سے زبان پاک کرو، اس کے بعد اس زبان پر میرے محبوب کا نام لانا. اور یہ نام ذات تو بہت عظیم ہے، نام پہ غور کر لو، رات نکل جائے
مگر نام کا مطلب پورا نہ ہو۔ محمود غزنوی کا دور ہے، محمود غزنوی نے اپنے دور میں اپنے جو وزیر تھے ایاز، اس کے بیٹے کو بلاتے تھے آپ وضو کے پانی کے لیے، بلایا، ہمیشہ اس کا نام لیتے تھے، لیکن آج نام نہیں لیا، آج نام نہیں لیا۔ کسی سے کہا جاؤ اس کو کہنا ایاز کے بیٹے کو مجھے وضو کا پانی لا کے دے دے۔ جب یہ جملے ایاز کے کانوں میں پہنچے تو حیران ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے نام نہیں لیا، نام لینے سے اعراض کیا؟ کیوں نام نہیں لیا؟ جا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، حضور کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ میرے بیٹے سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ ہمیشہ اس کا نام لیتے تھے، آج کسی دوسرے سے کہا کہ اس سے جا کے کہہ دو میرے وضو کا پانی لا دے، کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ جملہ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محمود غزنوی نے کہا ہاں میں نے آج تیرے بیٹے کا نام نہیں لیا، وجہ یہ ہے کہ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور میں جس وقت بلا رہا تھا وضو کے پانی کے لیے اس وقت میرا وضو نہیں تھا، وضو نہیں تھا میرا، وضو نہیں تھا میرا، اس لیے میں نے نام محمد کو اپنی زبان پر لانے کی ہمت نہیں کی کہ میں بے وضو لفظ محمد کو اپنی زبان پر کیسے لاؤں۔ یہ عشق والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اگر ہم پڑھتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں، سمجھتے چلے جائیں، آپ سمجھئے راتیں مکمل ہو جائیں، راتیں ختم ہو جائیں، مگر ہماری جو رسول کی تعریف ہے نہ آج تک کبھی پوری ہوئی ہے اور نہ زندگی میں کبھی پوری ہو سکتی ہے۔ یہی موقع تھا صلح حدیبیہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہجرت فرما کے گئے۔ جب ہجرت فرما کے گئے ایک زمانے کے بعد واپس آئے، ان مکے والوں نے آنے نہیں دیا، روک دیا راستے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے ان مکے والوں نے ایک شخص کو بھیجا، عروہ ابن مسعود ثقفی نام کے شخص کو۔ دراصل وہ شخص اپنے قوم کے اندر خطیب تھا، مقرر تھا، بڑی زبان پر مہارت تھی اسے بولنے کی، اسے بھیجا گیا۔ جب وہ آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس نے آ کے بات چیت کی اور جو انداز تھا وہ دیکھا، اس نے اس کے بعد کیا کہا، حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ثم ان عروة جعل يرقب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا وامرهم واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشية والله إني رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا۔ جب اس شخص کو بھیجا، کسے؟ عروہ ابن مسعود کو، کفار مکہ نے، ہماری طرف سے تم جاؤ رسول اللہ سے بات کرنا اور جو مناسب ہو صلح کر لینا۔ وہ شخص آیا، آنے کے بعد اس نے دیکھا رسول اللہ کے صحابہ میرے نبی کی تعظیم کس انداز میں کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت فی کف رجل منہم۔ بخاری کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروہ نے اس انداز میں دیکھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں سے کھکار نکالتے ہیں، بلغم شریف نکالتے ہیں، میرے نبی وضو کے وقت میں تھوکتے ہیں، حدیث میں ہے الا وقعت فی کف رجل منہم، صحابہ کی مقدس جماعت ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا مصطفیٰ کے منہ سے تھوک شریف نکلا ہو اور زمین پہ گر گیا ہو۔ صحابہ ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے ہیں، مصطفیٰ کے منہ سے تھوک شریف نکلتا ہے، صحابہ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے
کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے تھوک شریف نکلے اور زمین پہ گر جائے. صحابہ چاروں طرف مصطفیٰ کا طواف کرتے رہتے ہیں. میرے رسول کی زبان مبارک سے تھوک نکلتا ہے, زمین پر جانے نہیں دیتے ہیں, اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں. لینے کے بعد کرتے کیا ہیں؟ فرمایا فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجَلْدَهُ, لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد اپنے چہروں پہ ملتے ہیں اور اپنی داڑھیوں پہ مل لیتے ہیں. عشق والے ہیں یہ عشق والے ہیں, غلام ہیں, غلام ہیں. کیا مصطفیٰ کا جھوٹا پانی نہیں, مصطفیٰ کا لباس نہیں, مصطفیٰ کے کپڑے نہیں. حال یہ ہے مصطفیٰ وضو کے موقع پر یا عام وقت میں تھوک شریف اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو وہ زندگی میں کبھی زمین پر نہیں گرتا ہے. رسول کے ماننے والے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, چہروں پہ ملتے ہیں اور داڑھیوں پہ مل لیتے ہیں, اور جب چہرے اور داڑھیوں پر مل لیتے ہیں تھوک شریف کی برکت سے اللہ ان کے چہروں کو روشن فرما دیتا. محبت کرنے والے. اب دوسرے الفاظ ہیں وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا, اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں, جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کے ماننے والے دوڑتے ہیں. ان میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ کام کرنے کا موقع مجھے مل جائے. جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں, اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُجُوهِهِ, اور جب وہ وضو کرنے لگے, جب وہ محبت والی باتیں توجہ کے ساتھ, جب وہ وضو کرتے ہیں اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے ہیں, چہرے پہ پانی لگاتے ہیں, تو انداز یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اس پانی کے لیے لینے کے لیے اتنی شدت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ گویا ان میں ابھی جنگ چھڑ جائے. اس پانی کو لینے کے لیے مصطفیٰ پورا وضو کر لیتے ہیں, چاہے وہ منہ شریف میں پانی لے جائیں, ناک شریف میں پانی لے جائیں, چہرے پہ پانی لگائیں, ہاتھوں پہ پانی لگائیں, مصطفیٰ مسح کریں یا قدم مبارک مصطفیٰ دھوئیں, کوئی وضو کے قطرے کا ایک وضو کا پانی ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا ہے. صحابہ لیتے ہیں, پیتے ہیں, چہرے پہ لگاتے ہیں, سر پہ لگاتے ہیں, جسموں پہ مل لیتے ہیں, محفوظ کر کے گھر والوں کو پیش کر دیتے ہیں. یہ صحابہ کی محبت کا انداز ہے میرے نبی سے. اور فرمایا وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ, اور جب میرے نبی بات کرتے ہیں, جب وہ بولتے ہیں, تو صحابہ اکرام کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بولیاں, اپنی آوازیں ہلکی کر دیتے ہیں. وہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے, کوئی حرکت نہیں کرتے. یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے, ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ موقع دیتا ہے, سرکار نگاہ کرم فرماتے ہیں, ہم مدینہ شریف جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو بھی آنے والی سال میں حاضری نصیب فرمائے. لیکن یاد رکھیے گا اس مبارک مقام پر شور شرابہ نہیں, ہنگامہ نہیں. کتنے لوگ ایسے جو وہاں جانے کے بعد بھی سنہری جالی کے سامنے بھی بھیڑ بھاڑ میں سیلفی لینے کے لیے دھکا مکی کر رہے ہوتے ہیں. ارے او نا سمجھ, قربان ہو جا ان کے روزے پر, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اتنی عظیم بارگاہ میں جہاں اللہ والے جاتے ہیں تو سانس روک لیتے ہیں کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. جب اللہ والے جاتے ہیں سانس روک کے اس بارگاہ میں جاتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں بہت تیز آواز کے ساتھ ہم صلاۃ و سلام پڑھیں. نہیں, بہت تیز آواز کے ساتھ نہیں. قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, رسول کے سامنے آواز بلند نہ کرو, رسول کے سامنے آواز بلند نہ کرو. تم یہ مت سوچنا رسول قبر میں ہے, نہیں, قرآن کا اعلان ہے میرے نبی زندہ ہے, میرے نبی زندہ ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. امام عشق و محبت نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے. صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ جب مصطفیٰ کلام فرماتے ہیں
بات کرتے ہیں تو صحابہ کا انداز یہ ہے، وہ اپنی آوازوں کو ہلکا کر لیتے ہیں، نیچا کر لیتے ہیں اور نیچے دیکھتے ہیں، ان کے چہرے کی طرف ادب کی وجہ سے دیکھتے نہیں ہیں۔ تو جب یہ شخص ساری چیزیں دیکھ لی، میرے رسول سے بات چیت ہو گئی معاہدے کی، اس کے بعد عروہ ابن مسعود ثقفی مکے میں گئے، ابو جہل ابو لہب سب بیٹھے ہیں، سب کے سامنے جانے کے بعد میں انہوں نے بتائی، فقال اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسرا والنجاشی، کہتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم، میں نے دنیا میں قیصر و کسرا اور نجاشی کا عالی شان دربار دیکھا ہے، میں دنیا گھوما ہوں، بڑے عظیم بادشاہ دیکھے ہیں میں نے، بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں میں نے، قیصر و کسرا اس زمانے کی سپر پاور طاقتوں کو میں نے دیکھا ہے، نجاشی کے دربار کو حبشہ کی سرزمین پر میں نے دیکھا ہے، مگر حال یہ ہے میں نے جیسا دربار محمد کا دیکھا ہے کائنات میں ایسا کوئی دربار نہیں ہے، جیسا دربار محمد کا ہے کائنات میں ایسا کوئی دربار نہیں ہے۔ عالم یہ ہے، یہ جا کے بتاتے ہیں ان لوگوں کو، کفار مکہ کو، عالم یہ ہے، اللہ کی ذات کی قسم، واللہ ان رأیت ملکا قط يعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ان تنخم نخافتا الا وقعت فی کف رجل، فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب وہ تھوک شریف نکالتے ہیں، جب وہ کھکار نکالتے ہیں، بلغم نکالتے ہیں، تو ان کے صحابہ لائن لگائے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، تھوک شریف بھی ان کے صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، وہ بھی اپنی ہتھیلیوں پر لے کر اپنے چہرے اور داڑھیوں پہ مل لیتے ہیں۔ یہ حال ہے ان کی محبت کا۔ اور اس کے بعد فرمایا جب وہ کسی چیز کے لیے حکم دیتے ہیں تو لوگ دوڑنے لگ جاتے ہیں، ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ موقع پہلے مل جائے۔ ایک صحابی نہیں، جتنے رسول کے 40 سال ہوئے، میرے نبی نے جب ہجرت فرمائی اس موقع پر، آپ جانتے ہیں میرے آقا کہاں جا کے رکے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر۔ کہاں رکے؟ ابو ایوب انصاری کے مکان پر۔ اب ہوا یہ 2 منزل کا مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا، پلان کیا گیا کہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے ضعیف لوگ بھی آئیں گے، بوڑھے لوگ بھی آئیں گے، تو ایسا کیا جائے رسول اللہ کو نیچے کی منزل میں آرام کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ جو بزرگ لوگ آئیں وہ بھی آسانی کے ساتھ، جو اوپر نہ چڑھ سکتے ہو وہ نیچے رسول اللہ سے ملاقات کر لیں۔ مگر محبت دیکھیے، رسول اللہ رات میں نیچے آرام فرما رہے ہیں، ابو ایوب انصاری اوپر کی منزل میں گئے، بستر بچھا کے لیٹ گئے، لیکن فوراً دل میں خیال آیا، اے ابو ایوب انصاری کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو چھت پہ لیٹا ہے اور جسٹ اسی چھت کے نیچے رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں؟ کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، فوراً اٹھ گئے، بستر کو ہٹا لیا اور ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے، پوری رات فجر ہونے کا انتظار کرتے رہے کہ ایسا نہ ہو میرے نبی نیچے آرام فرما رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ سے اوپر آرام فرماؤں۔ پوری رات کونے میں بیٹھے رہے اور صبح جب فجر کی نماز ہوئی آگے ہاتھ جوڑ کے میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، غلام کی ایک نظر ہے قبول فرما لیجئے، آپ اوپر رہیں غلام نیچے رہے گا، آقا اوپر رہیں خادم نیچے رہے گا۔ اور انداز یہ اپنایا جب دسترخوان پورا سجا لیتے، سجانے کے بعد میرے رسول کی بارگاہ میں کھانے کے لیے بھیجتے، اور جب کھانے کے لیے بھیجتے ایک شخص کھانا لے کے جاتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو ان کی عادت تھی کہ رسول اللہ کے لیے جو کھانا بھیجتے تو ایک شخص کے مقابلے میں ایک سے زیادہ کا کھانا بھیجتے۔ عادت ان کی یہ تھی، ایک سے زیادہ کا کھانا اس لیے بھیجتے تاکہ ایک سے زیادہ کے بھیجوں گا تو اس کھانے میں میرے رسول کے ہاتھ پڑ جائیں، کون سجا کے بھیجوں گا، کوئی بھی سالن ہو، کوئی بھی چیز ہو، کھانا ہو، میرے نبی اس میں ہاتھ ڈال کے کھائیں گے تو میرے نبی کے ہاتھ
اس کھانے سے لگ جائیں گے، اور جب رسول کے ہاتھ کھانے سے لگ جائیں گے تو وہ رسول کے ہاتھوں کا لگا ہوا کھانا مجھے اور میری اولاد کو کھانا میسر آ جائے گا، اسی لیے زیادہ کھانا بھیجتے۔ اور جب وہ آتا، جب وہ شخص کھانا لے کے آتا تو فوراً کہتے یہ بتاؤ رسول اللہ نے کس سائڈ سے ہاتھ لگایا تھا، میرے نبی نے کس سائڈ سے لقمہ لیا تھا؟ جب جانے والا بتا دیتا اس سائڈ سے لقمہ لیا تھا تو اسر اٹھا کے لقمے کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تو قابل ہی نہیں تھا، میں تو قابل ہی۔ اور ہمیں اور آپ کو یہی کہنا چاہیے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ ہمیں عزتیں مل رہی ہیں، ہمیں مقام مل رہا ہے، ہمیں فضیلتیں حاصل ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیے یہ سارا کمال ہمارا نہیں، نسبت رسول کا ہے، محبت رسول کا ہے، رسول کی غلامی کا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، بس آخری جملے بول کے بات مکمل کر رہا ہوں، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا تعلق ان سے بھی ہے جو رسول کے دشمن ہیں، ہمارا تعلق ان سے بھی ہے جو رسول کے دشمن ہیں، رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ان کے ساتھ ہے، کوئی لحاظ نہیں تحفظ ناموس رسالت کا، رسول کی شان میں گستاخی ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری اپنی رشتہ داریاں چل رہی ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، کسی بخاری کی حدیث ہے، ابو سفیان ایمان نہیں لائے، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، رسول اللہ کے حجرہ پاک میں آ گئی بیوی بن کے۔ ایک زمانے کے بعد ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے آئے، کیا کیا؟ ملنے آئے۔ کیا کرنا چاہیے تھا انہیں؟ بٹھانا چاہیے تھا، والد جنہوں نے کھلایا پلایا جوان کیا اس لائق بنایا، آئے، میرے رسول کا بستر مبارک وہاں موجود تھا، ابو سفیان اس بستر پر بیٹھنے والے تھے کہ فوراً ام حبیبہ نے بستر سمیٹ لیا۔ کیا کیا؟ بستر سمیٹ لیا۔ بستر کس کے لیے؟ کوئی دشمن نہیں، باپ ہے باپ دروازے پر، مگر کیا کیا؟ بستر سمیٹ لیا۔ ام حبیبہ کیا بات ہے؟ یہ بستر صحیح نہیں ہے، یا تمہارا باپ اس بستر میں بیٹھنے کے قابل نہیں؟ فرمایا یہ بستر، تم صحیح کی بات کرتے ہو، یہ بستر تو اتنا عظیم ہے کہ عرش اعظم کے فرشتے بھی اس بستر پہ ناز کرتے ہیں، تم اس بستر کی بات کرتے ہو؟ کائنات میں اس بستر جیسا کوئی بستر نہیں، جس بستر پر میرے رسول بیٹھ جائیں، کائنات کا کوئی بستر اس سے عظیم بستر نہیں۔ پھر بیٹی کیا ہوا؟ سمیٹا کیوں؟ بستر سمیٹا کیوں؟ مجھے بیٹھنے کیوں نہیں دیا؟ سنو ایمان کا جملہ، تحفظ ناموس رسالت نام اس بات کا ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹی نے، ام حبیبہ نے کہا اپنے والد ابو سفیان سے، اے میرے باپ، یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے اور تم ناپاک ہو، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ رسول کا پاک بستر ہے، کسی کو بھی اس بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جو رسول کا ہے وہ ہمارا ہے، جو رسول کا نہیں وہ ہمارا۔ یہی مزاج دیا صحابہ اکرام نے۔ جنگ بدر کے موقع پر یاد نہیں آپ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی طرف سے، اور بیٹے ان کے ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، ابو جہل کے ساتھ آئے۔ ایک زمانے کے بعد جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، بس آخری جملے نوٹ کیجئے گا دماغ میں، میسیج لے کے جائیے، تحفظ ناموس رسالت اور عشق رسالت کیا ہے۔
ایک زمانے کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. بیٹے نے کہا والد اے میرے باپ ابو بکر، آپ جانتے ہیں بدر کے دن جب گھمسان لڑائی ہو رہی تھی، شدت کی لڑائی چل رہی تھی، تلواریں چل رہی تھی، کوئی کسی کا لحاظ نہیں کر رہا تھا، ایسے عالم میں نے دیکھا کئی بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے، کئی بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے، مگر میں نے چھوڑ دیا یہ سوچ کر کہ آپ میرے باپ ہیں. میں نے کیا کیا؟ کئی بار چھوڑ دیا میں نے یہ سوچ کر کہ آپ میرے والد ہیں. جملہ سنیے ابو بکر صدیق کا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں اس بندے ناچیز کی جان ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار آ جاتا تو ابو بکر تجھے زندہ نہ چھوڑتا، اس لیے کہ اس وقت میں تو میرا بیٹا نہیں رسول کا گستاخ تھا. یہ مزاج ہے، یہ مزاج ہے، یہ عشق کا مزاج ہے، یہ غلامی کا مزاج ہے، یہ دیوانگی کا مزاج ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بچپن کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے، ہمارے گھر آتے تھے. جب ہمارے گھر آتے تھے دوپہر کے وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے. گرمی کا موسم ہوتا تو پسینے کے قطرے، جب گرمی زیادہ ہو تو ماتھے پر پسینے کے قطرے، اور جب ماتھا رسول اللہ کا ہو، جب ماتھا میرے رسول کا ہو، آپ ذرا رسول کے چہرے پہ غور کر لیجئے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. آنکھوں پہ غور کر لیجئے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا، پسینے کے قطرے موتی کی طرح. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ام سلیم نے کیا کیا؟ شیشی لی اور ایک چھوٹی سی لکڑی لی اور رسول اللہ کی پیشانی کے قریب آئی، اور آنے کے بعد میں اس لکڑی کے ذریعے پسینے کے قطرے اس شیشی میں جمع کرنے لگی. میں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بیٹا یہ غریبوں کا مقدر سنوارا جا رہا ہے. غریبوں کا مقدر وہ کیسے؟ کہا بیٹا جب غریب بچوں کی شادی ہوگی تو تیرے آقا کا پسینہ عطر کی جگہ لگا دوں گی، دلہن مہکنے لگے گی. یہ مزاج تھا صحابہ اکرام کا، یہ مزاج تھا ان کی زندگی کا، یہ مزاج ہم نے دیا تھا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی حضرت انس بن مالک ہیں. آخری حدیث 2 منٹ کی سنیے. یہی انس بن مالک ہیں، فرماتے ہیں لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به اصحابنا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرہ کے موقع پر جب اپنے بال شریف حلق کرواتے تھے. حج عمرہ کے موقع پر 2 چیزیں ہوتی ہیں عمرہ کے موقع پر، حج کے موقع پر. حج پہ تقریباً میرا خیال ہے کہ حلق کراتے ہیں، لیکن عمرہ کے موقع پر ہم قصر کراتے ہیں. قصر یعنی بال چھوٹے کرانا، اور سنت بھی ہے حلق کرانا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حلق کرانے لگے تو صحابہ اکرام میرے رسول کا طواف کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ طواف. میرے رسول کا طواف کرنے لگے. اے صحابہ تمہارا یہ طواف کیوں ہے؟ رسول اللہ حلق کروا رہے ہیں، میرے نبی بال بنوا رہے ہیں سر کے، طواف کیوں ہے؟ یہ طواف کیوں؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم طواف اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول اللہ حلق کرائیں. میرے رسول کے سر مبارک سے جب بال گریں تو ہمیں ایک منہ مبارک مل جائے، ہمیں رسول اللہ کا ایک بال مل جائے. ایک بال، اور ایک بال کا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت عبیدہ اندی من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو احب الی من الدنیا وما فیہا. فرماتے ہیں رسول کا ایک بال میرے پاس ہے، وہ دنیا میں مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب مجھے رسول کا بال ہے. یاد رکھیے ہم وہ خوش قسمت انسان ہیں، ہم
रसूल के बाप की भी ताज़ीम करते हैं, रसूल की आल की भी ताज़ीम करते हैं। न हम बाल को छोड़ने वाले हैं, न आले रसूल को छोड़ने वाले हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मौजूदा दौर में मुल्क के कोने कोने पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से अहम पॉइंट ये है कि हम हमारे नबी की सीरत को पढ़ें, हमारे नबी की सीरत को समझें और हमारे नबी की सीरत को सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के हर बंदे तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग आज तक न रसूल की ज़ात समझते हैं न सीरत समझते हैं, वही लोग मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। वरना दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हुए कि जिन्होंने कुरान में गलतियां निकालने के लिए कुरान को पढ़ना शुरू किया, गलती निकालने के लिए पढ़ना शुरू किया। कुरान मुकम्मल नहीं हुआ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। क्योंकि कुरान जब पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, मेरे रसूल की सीरत पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह सीरत का और मुस्तफ़ा की मोहब्बत का ये कमाल है कि उनके दिल में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारी इस मुबारक महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।